اور ایک بات مجھے بتائیں، اللہ پاک نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اے لوگوں کس دھوکے میں ہو؟ میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں نے چاند بنایا، میں نے سورج بنایا، میں نے پہاڑ بنایا، میں نے ندی بنایا، سب کچھ میں نے تیار کیا، سب کچھ تیار کرنے کے بعد میں تم کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں دھوکا ہے، یہ سب چیزیں دھوکا ہے۔ اگر اصلی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ پاک کی رضا ہے، اگر حقیقی کوئی چیز ہے تو وہ رسول کی رضا ہے، اگر حقیقی کوئی چیز ہے تو اللہ پاک کی رضا حاصل کر کے جنت میں داخل ہونا ہے۔ آپ بتائیں، آپ نے کوئی گھر بنایا یا ایک ماں کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اس ماں نے اسے بچپن سے بوڑھاپے تک پالا، اس ماں نے اسے جس دن پیدا ہوا اس دن سے لے کر اس کی شب و روز کو دیکھ رہی ہو، وہ ماں کے 10 سال کی عمر کو بھی دیکھا، وہ ماں جس نے اس کی 20 سال کی عمر کو بھی دیکھا، وہ ماں جس نے اس کی شادی بھی کرائی، وہ ماں جس نے اس کے بچے بھی دیکھے، وہ ماں جس نے اس کو بڑھاپا بھی دیکھا۔ تو آپ بتائیں کہ اس بچے کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں آپ زیادہ بتائیں گے یا وہ ماں زیادہ بتائے گی؟ ظاہر سی بات ہے، اس ماں نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اپنے بچے کو دیکھا، اپنے بچے کو پالا، اپنے بچے کی شادی کرائی، اپنے بچوں کے پوتے کو بھی دیکھا۔ پتا چلا کہ اس سے زیادہ ہم نہیں بتا سکتے، اس ماں سے زیادہ اس شخص کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے۔ اس دنیا کو بنانے والا کون؟ اللہ پاک۔ زمین بنانے والا کون؟ اللہ پاک۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ پاک۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ پاک۔ چاند کس نے بنایا؟ اللہ پاک۔ سورج کس نے بنایا؟ اللہ پاک۔ پہاڑ کس نے بنایا؟ اللہ پاک۔ یہ درخت کس نے اگائے؟ اللہ پاک۔ یہ سب تو شاداب جو چیزیں ہیں اس کو بنانے والا کون؟ اللہ پاک۔ تو جب اللہ پاک خود کہہ رہا ہے اے لوگوں میں نے زمین بنائی لیکن یاد رکھو یہ تمہاری آزمائش ہے، اے لوگوں میں نے آسمان بنایا یاد رکھو یہ دھوکا ہے، اے لوگوں یاد رکھو میں نے چاند سورج زمین آسمان پہاڑ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب دھوکا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل اللہ پاک کی رضا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل رسول کی رضا ہے۔ جو شخص دنیا میں رہ کر اللہ اور رسول کو راضی کر کے، اللہ اور رسول کو خوش کر کے جنت میں داخل ہو جائے وہی حقیقی کامیاب ہے۔ جو شخص اللہ اور رسول کو راضی کر کے دنیا سے جائے وہی حقیقی کامیاب ہے۔ اور ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا، ہمارے جانب سے، وہابیوں کی جانب سے، دیوبندیوں کی جانب سے، غیر مقلدین کی جانب سے، دیگر باطل فرقوں کی جانب سے یہ بارہا سنیوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ جو یہ 40واں کرتے ہیں، آپ جو میلاد کرتے ہیں، آپ فاتحہ کرتے ہیں، کیا اس کا فائدہ مردے کو ہوتا ہے؟ کیا اس کا ثواب مردے کی روح کو پہنچتا ہے؟ کیا اس کا انعام مردے کو ملتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے، یہ حدیث پاک مشکات شریف میں بھی ہے، اور یہ حدیث پاک کئی کتب میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سنو اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ لوگوں سنو جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے اعمال منقطع ہو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اب وہ شخص خود سے کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اب وہ شخص خود سے کوئی بھلائی نہیں کر سکتا، اب وہ شخص خود سے کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا۔ تو اب کیا فرمایا؟ حضور فرمایا کہ اے لوگوں سنو، انسان جب مر جاتا ہے، انسان کی جب موت ہو جاتی ہے، انسان جب دنیا چھوڑ کے آخرت کو جاتا ہے تو اب وہ خود سے نیکی نہیں کما سکتا، لیکن 3 طریقے ایسے ہیں، 3 راستے ایسے ہیں، 3 امور ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے اس شخص کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کے ذریعے اس شخص کو مرنے کے بعد بھی بھلائی پہنچتی رہتی ہے، اس کے ذریعے اس شخص کو مرنے کے بعد بھی نیکی پہنچتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے طریقے ہیں کہ انسان دنیا سے چلا جائے، انسان مر جائے، انسان دنیا میں نہیں ہے اور دنیا ہی نیکی کمانے کی جگہ ہے، دنیا ہی اعمال کرنے کی جگہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا مزرعہ الاخرہ، اے لوگوں یہ دنیا تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں دی گئی، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے کھیتی ہے۔